مولانا ہے جو کہ ہمارے دلوں میں بستے ہیں اور فخر ملت جعفریہ، وکیل حق زہرا سلام اللہ علیہ، وکیل ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ان کی آمد کے لیے چونکہ آج شبیہ علم مولا غازی عباس علیہ السلام بھی برآمد ہونا ہے اور شبیہ جھولا جناب مولا علی علیہ السلام برآمد ہونا ہے، تو میں یہ صرف قبلہ آپ کی اجازت سے ایک ربائی میں آپ کی نظر کر رہا ہوں، داد لینے کے لیے نہیں، دعا لینے کے لیے۔ سادات کا سایہ ہے تو ہمارا سب کچھ ہے، مولا ان کا سایہ ہم سب پر سلامت رکھے۔ قبلہ ہاتھ میں علم ہے، زیدی صاحب ہاتھ میں علم ہے اور بزرگ ہے، جوان ہے، بچہ ہے، لے کے جا رہا ہے، اس کے دل کی دھڑکن جو ہے ہاتھ میں علم ہونے کی نسبت کی وجہ سے جو دل کی دھڑکن کی آواز آ رہی ہے شیعان حیدر قرار وہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ کوئی سننا چاہتا ہے تو ہاتھوں بلند کر کے حیدری قبلہ عرض کروں کہ سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے۔ نسبت ہاتھ میں علم ہے غازی عباس علیہ السلام کا، دل کی ہر دھڑکن میں عباس ہو رہا ہے۔ سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے، اور دل دھڑکتا ہے تو ماتم کی صدا آتی ہے۔ دل دھڑکتا ہے، بسم اللہ، دل دھڑکتا ہے تو ماتم کی صدا آتی ہے۔ کیوں؟ ارے پودے قبر میں بھی ملائک کیا تو اٹھاتا تھا علم، تیری وجہ سے تو خوشبو وفا آتی ہے۔ اچھا بول کے حیدری مولا کے منظور نظر ملت جعفریہ کے سکون، ہمارے سب کے دلوں کی دھڑکن پاک سیدہ سلام اللہ علیہ کو پرسہ دینے کے لیے، علم والے کی شبیہ برآمد کرانے کے لیے، شبیہ جھولا برآمد کرانے کے لیے، حق زہرا ہم تک پہنچانے کے لیے، وکیل آل محمد، وکیل ولایت علی، وکیل حق زہرا سلام اللہ علیہ آپ سب کی محبت میں تشریف لا رہے ہیں۔ ان کی آمد کے لیے جو علی والا ہے، جتنا پاک سیدہ کی دہلیز سے جناب سید کو اتنا مقام ملا ہے، اتنا ہی بلندی سے آپ لوگوں نے ان کا استقبال کرنا ہے۔ یہ فرش پر نہیں، یہ مجلس عزا ایسا پتہ چلے کہ عرش پر ہو رہی ہے، زمین اور آسمان کے فرشتے آپ کے ساتھ مل کے ایسی آواز اٹھا دیں کہ پتہ چل جائے کہ علی والے اللہ کی بارگاہ میں کیسے حاضر لیتے ہیں، محمد کی بارگاہ میں کیسے حاضر لیتے ہیں، علی علی کیسے کرتے ہیں۔ جو علی والا ہے ہاتھوں کو بلند کر کے سید کا بہت بڑا استقبال کر رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اچھا بول کے پنجا کھول کے پائی تری پائی نعرے بے محمد حیدری۔ میری مراد جناب قبلہ سید احمد حسن زیدی صاحب تشریف لا رہے ہیں، ان کی آمد کے لیے صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الأول بلا أول كان قبله ولا آخر بلا آخر يقول بعده والذي كسرت عن رؤيته أبصار الناظرين وَأَجَدَتَ النَّاتِهِ وَهَامُ الْبَاسِفِينَ الَّذِي ابْتَدَى بِقُدْرَتِهِ خَلْقَ ابْتَدَى مُقْتَرَهُمْ عَلَى مَشِيَّتِهِ اقْتَرَعَمْ ثُمَّ سَلَكَ بِهِمْ طَرِيقَ إِرَادَتِهِ وَبَعَثَهُمْ عَلَى سَبِيلِ مُحَبَّتِهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الْأَوَّلِ الْعَدَدِ وَصَاحِبِ الْأَبَدِ أسرته خير الأسر وإطرته خير الإطر وشجرته خير الشجر نبتت في حرم مسكت في كرم سيدنا ومولانا
أبي القاسم المحمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الباقية على أعدائهم ومنكر فوائلهم وواصب حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أن قرآنا سيرت به الجبال وقطعت به الأرض او کل ما به الموتى صلوات. ماشاءاللہ کافی ہے. آپ تشریف فرمائیں مل کے بآواز بلند تلاوت فرمائیے صلوات. اجازت ہے جی کچھ ماشاءاللہ کافی احباب بیٹھے ہوئے. پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے اس وقت. میں نے سرنامہ بیان میں جیسے آپ بولیں گے ویسے ہی تقریر ہوگی. سرنامہ بیان میں میں نے جو آیت واقعی ہدایت تلاوت کروائی ہے وہ آیت قرآن مجید کی طاقت کا بیان کر رہی ہے. قرآن مجید کی طاقت کا بیان. پروردگار کہ لو ان قرآن سیرت بہ الجبال. قرآن وہ ہے کہ ہم چاہیں تو قرآن سے پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دیں. قرآن مجید کی پہلی طاقت. او قطعت بہ الارض. اگر ترجمہ پہنچ گیا نا تو بات آسان ہے. او قطعت بہ الارض. دوسری طاقت یہ ہے کہ قرآن چاہے تو زمین کو قطع کر کے فاصلوں کو سمیٹ سکتا ہے. دوسری طاقت. تیسری طاقت قرآن مجید کی یہ ہے کہ اگر قرآن چاہے او کل ما بہ الموتى تو قرآن مردوں سے کلام کر سکتا ہے. یہ تین طاقتیں قرآن مجید کی ہے جو پروردگار نے قرآن میں بیان کرنا ہے. پہلا جملہ میں آپ کی خدمت اقدس میں پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں. سماعتوں میں وصول فرمائیے گا. بحث اس سے نہیں ہے کہ قرآن کی طاقت کیا ہے. قرآن کی طاقتوں کا تذکرہ تو پروردگار قرآن مجید میں کر چکا ہے. فیصلہ یہ ہونا ہے کہ اب قرآن کا محافظ کون ہے. اور اگر آپ اس جملے تک پہنچ گئے ہیں تو میں جملہ کہنے کی طاقت اور جرت رکھتا ہوں کہ وہی قرآن کا وارث و محافظ ہونا چاہیے جس میں یہ تینوں طاقتیں پائی جاتی ہیں. اب یہ تینوں طاقتیں جس میں پائی جائیں وہی قرآن کا محافظ ہے. یہ جہاں کا عنوان نہیں ہے. میں خمسہ جہاں پڑھ رہا ہوں یہ تو وہاں کا عنوان ہے لیکن بات آپ کی آ گئی ہے آپ تک پہنچانے کے لیے ضروری سمجھتا ہوں. آج صاحب فیصلہ ہوتا ہے حافظ قرآن حافظ قرآن حافظ قرآن. حافظ اور پتہ نہیں کون کتنا سمجھے. حافظ اور محافظ میں یہی فرق ہے. حافظ دماغ میں محفوظ کرتا ہے محافظ کے دل میں ہوتا ہے. اور اگر یہ جملہ آپ نے وصول کیا تو میں آپ کی محبتوں کا شکر گزار ہوں. اتنا آپ بول پڑے ہیں اتنا ہی بولتے آئیے گا تو بات آسان ہو جائے گی. بصدقہ محمد و اہل بیت محمد دنیا کو یہی تو فرق سکھانے کے لیے حسین ابن علی کربلا آئے تھے. دماغ سے تعلق ہے حافظ کا کہ اس کے دماغ میں قرآن محفوظ ہے.
محافظ وہ ہے جس کے دل میں قرآن ہے، اور جس کے دل میں قرآن ہوتا ہے اس کے رگ و ریشے میں قرآن ہوتا ہے۔ پھر اگر گلا کٹ بھی جائے تو اگر دنیا یہ سمجھے کہ ہم حسین کو قتل کر کے قرآن سے جدا کر گئے ہیں، لے کے خود چلے تھے، حسین کا سر قرآن پڑھ رہا تھا۔ محافظ قرآن تو محافظ ہے، شاعرک کا تعلق ہوتا ہے جسم کا آپس میں، جو دماغ اور دل کو آپس میں ملا رہی ہے تو شاعرک کہتے ہیں۔ شاعرک کو قطع کر دیا حسین ابن علی کی تو لوگ یہ سمجھے شاید اللہ ہم حسین کو شکست دے گئے، لیکن نوک نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کر کے شبیر نے بتایا ہم حافظ قرآن نہیں، ہم محافظ قرآن۔ آپ کے کیا کہنے جو بول پڑے ہو، میں سب کے حوالی ہو جاؤ، خدا کی قسم امام زمانہ آپ کو جزائے خیر دیں۔ یہ جملہ آپ کے حوالے ہی اور آپ کی حسین سماعتوں کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ پتہ نہیں کون کتنا بولے اور کتنی داد آ جائے، لیکن میں دعا سمجھ کے وصول کر لوں گا بسط کہ محمد و اہل بیت محمد۔ جملہ یاد رکھنا، تاریخی جملہ تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ حسین ابن علی کا دماغ لے کے چلے، توجہ، کربلا میں سر امام حسین کو لے کے چلے اور جسد کو کربلا چھوڑ گئے تو یہ سمجھ رہے تھے شاید حسین ابن علی کا سر لے کے آ رہے ہیں، تو اب حسین کا سر تو ہم نے جسم سے جدا کر دیا ہے۔ تو سر نے تلاوت قرآن پڑھ کے دنیا کو یہ بتایا، یاد رکھنا میرا گلا کٹ جانے کے بعد بھی میں قرآن کی تلاوت کر کے دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں۔ جب نواسے کے سر کا یہ عالم ہے تو نانا کو بخار میں ہذیان کیسے ہو گیا؟ سیرت بہ الجبال و قطعت بہ الارض اور کلم بہ الموتى، یہ تین طاقتیں قرآن کی یاد رکھیے گا۔ پہلی طاقت آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ 3 دن تک نصارہ نجران آتے رہے اور آ کے کہتے رہے، کیا کہتے رہے؟ کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے۔ کہاں؟ مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ کہ مصطفیٰ ختمی مرتبت کی بارگاہ میں آگے کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے۔ سرکار دلیل پہ دلیل دیتے تھے۔ کہنے لگے تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے؟ کہنے لگے ہمارے پاس دلیل ہے کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا۔ کہنے لگے کیا دلیل ہے؟ سرکار پوچھ رہے کیا دلیل ہے؟ کہنے لگے یہ دلیل ہے کہ عیسیٰ کا باپ نہیں تھا اس لیے عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے۔ سرکار ختمی مرتبت نے کہا اس دلیل کے اعتبار سے تو آدم زیادہ حقدار ہے کہ نہ اس کی ماں ہے نہ باپ ہے۔ اس دلیل کے اعتبار سے تو آدم زیادہ۔ 3 دن تک ڈائیلاگ ہوتا رہا، مناظرہ ہوتا رہا، دلائل دیے جاتے رہے، لیکن عیسائی ماننے کو تیار نہیں۔ اعلان ہو گیا، آیت اتر آئی، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ کیا آیت اتنی؟ حبیب ان سے کہہ دو حق آ گیا ہے، اب ان سے ٹکرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان سے کہو تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، اور پھر میدان مباہلہ میں بات ہو جائے، جھوٹوں پہ خدا کی لعنت ہو جائے۔ خدا کی قسم اگر جملہ پہنچ گیا، پہلی طاقت قرآن مجید کی آپ کے حوالے کر رہا ہوں، وہ صامت قرآن کی طاقت ہے۔ یاد رکھنا، یہاں ناطق پنجتن کا قافلہ جب نکل کے آیا تو میں نے مباہلہ نہیں پڑھنا، میں نے آپ کو ایک لفظ تک پہنچانا ہے۔ جب پنجتن کا قافلہ مباہلے کے میدان پہ آیا، راہب پہاڑی پہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا نا ان سے مباہلہ نہ کرنا۔ اس نے کہا کیوں؟ ابھی تک تو 3 دن سے تو جا کے ان سے مناظرہ کرتا رہا ہے، آج مباہلہ کیوں نہ کریں؟ اس نے کہا ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، پہاڑ کا اشارہ کرے تو جگہ چھوڑ دے۔
پہاڑ کو اشارہ کرے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے. قرآن کی پہلی طاقت ہے. صامت پہاڑ اپنی جگہ سے چھڑوا سکتا ہے جگہ. ناطق قرآن اگر اشارہ کرے عیسائی کہہ رہا ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں. ایسے کیسے چہرے؟ ابھی تک تو دیکھتے آ رہا تھا 3 دن تک حسنین بھی مسجد میں ہے, حسنین بھی مسجد میں, علی بھی مسجد میں, رسول بھی مسجد میں. 3 دن تک مناظرہ ہوتا رہا ہے, تب تو اسے یہ چہرے نظر نہیں آئے. آج ایسا کیا ہوا؟ کہنے لگا یاد کرو نا ذرا جو حدیث قصہ پڑھتے میرے بھائی, وہ ذرا یاد کرے نا. یہاں کی تو بات ہی نہیں ہے, یہاں والے تو پھر بھی کہہ رہے ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں. پہاڑ کو اشارہ کرے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے. وہاں پہ رہنے والا پروردگار نے آواز دی یا سکان السماواتی, اے آسمان پہ رہنے والو, یا ملائکتی یا سلطان سماواتی انی ما خلقت سماعا مبنیتا ولا عرضا مدیتا ولا کمرا منیرا ولا شمسا مضیتا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکتاب. اے میرے ملائکہ, اے آسمان پہ رہنے والوں, میں کچھ نہ بناتا اگر میں ان سے محبت نہ کرتا. میں نے جو کچھ بنایا ہے, پروردگار کیا بنایا ہے کہ آسمان بنایا تو ان کی محبت میں, چاند بنایا تو ان کی محبت میں, سورج بنایا تو ان کی محبت میں, ستارے ڈالے تو ان کی محبت میں, دریا بنائے تو ان کی محبت میں, دریا کو روانی دی تو ان کی محبت میں, اس میں کشتی کو چلنے کا ہنر سکھایا تو ان کی محبت میں. اگر یہ نہ ہوتے جو چادر کے نیچے ہے تو میں کچھ نہ بناتا. پروردگار قانون فیصلہ کر گیا, مشیت کا قانون بتا گیا کہ جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے لیے کچھ بناتا ہے. پروردگار تو قدیر تھا, تو کل شاید قدیر ہے. تو نے بنایا تو چاند بنایا, تو نے بنایا تو سورج بنایا, تو نے بچایا تو آسمان بچھایا, تو نے بچائی تو زمین بچھائی, تو نے دریا چلا دیے, دریا کو روانی کا ہنر دے دیا. ہم تو مظلوم مسکین تھے لیکن محبت تو انہی سے کرتے تھے. لیکن جب سے قانون بنا تھا ہمیں پتا چلا محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی کسی کے لیے محبت کرتا ہے تو اس کے لیے کچھ بناتا ہے. بناتے تو کیا بناتے, کبھی علم بنایا, کبھی تعزیہ بنایا, کبھی سجدہ بنایا. ایسے کیسے نعرہ تو ایسا لگائیے ابھی بھی سارے نہیں مل کے بولو حیدری. پروردگار یہ قانون مشیت. میں نے آپ کو یہاں یہ حدیث کے ساتھ تھوڑی سنا دی, ایک لفظ کے لیے آپ کو سنایا تو سب کہے محمد علی. وہاں جو وہ کہہ رہا ہے روز تو آتا ہے اور 3 دن سے آگے مباہلہ کر رہا, مناظرہ کر رہا ہے. اور مناظرہ کرنے کے دوران نہیں پتا چلا کہ یہ چہرے ایسے ہیں, پہاڑ اشارہ کرے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے, پہاڑ کو اشارہ کرے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے. آج ایسا کیا ہوا؟ کہنے لگا چھوڑو, حدیث کی سب پڑھو, پتہ لگ جائے گا کیا ہوا. کیا ہوا؟ کہنے لگا جب اللہ نے اعلان کیا نا اور مدح اہل بیت کی, یا ملائکتی یا سکان سماواتی انی ما خلقت سماعا مبنیتا, میں کچھ نہ بناتا, میں نے آسمان بنایا تو ان کی محبت میں, ولا ارض مدیتا, زمین بچھائی تو ان کی محبت میں, فلکا یدور ولا بحر یجری, یہ جو میں نے دریا بہائے ان کی محبت میں. تو اس نے جو مخاطب کیا ہے, اللہ کسی کو مخاطب کرے, کیا کہا اللہ نے, یا ملائکتی, اے میرے ملائکہ. پتہ ہے معصوم کا فکرہ کیا ہے؟ امیر المومنین کا فکرہ, اللہ نے اتنے ملائکہ تنصیب بھائی خلق کیے ہیں کہ ان کے وزن سے آسمان جھولتا ہے. 5ویں امام کی حدیث آپ کو سنا, یہ امیر المومنین کا فکرہ, 5ویں امام کا فکرہ سن لو. 5ویں امام حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے اتنے ملائکہ خلق کیے ہیں جتنے زمین کے ذرے ہیں. اللہ اعلان کر رہا یا ملائکتی, تو سب کو مخاطب کیا نا. پوچھنے والے نے پوچھا اللہ نے اتنے ملائکہ کیوں خلق کیے ہیں؟
तो आवाज़ आई कि जो रुकू में है वो रुकू में है, जो सजदे में है वो सजदे में है, जो कनूत में है वो कनूत में है, जो क़याम में है वो क़याम में है, जो तशहुद में है वो तशहुद में है। यानी बताया जो तस्बीह कर रहा है वो तस्बीह कर रहा है, जो तहलील कर रहा है वो तहलील कर रहा है, जो तकबीर कर रहा है वो तकबीर कर रहा है। लेकिन जब अल्लाह कह रहा है या मलाइकती, ऐ मेरे मलाइका, तो सब मुतवज्जे होंगे ना, सब मुतवज्जे हुए तो जो जो काम कर रहा था उसने वो छोड़ा। थोड़ा बेदार हो, मैं जुमला आपके हवाले करूं, जो जो काम कर रहा था उसने वो छोड़ा। मुझे इससे बहस नहीं है। जो हवाएं चलाने वाला फरिश्ता था उसने हवाएं चलाना छोड़ी। जब बारिश बरसाने वाला फरिश्ता था उसने बारिश बरसाना छोड़ी। जब कायनात में रिज़्क़ तकसीम करने वाला फरिश्ता था उसने रिज़्क़ तकसीम करना छोड़ा। यानी जो जो जिसकी ड्यूटी थी उसने छोड़ी, क्योंकि इरशाद परवरदिगार था। क्यों छुड़वाया अल्लाह ने हर एक से हर काम? इसलिए कि मैं तुम्हें मदह अहले बैत सुना रहा हूँ, फजीलत अहले बैत सुनाने जा रहा हूँ। तो जो कर रहे, जो कुछ कर रहा है वो छोड़ दे। इसका मतलब कानून मशीयत ये है कि जब मौला अली का जिक्र हो जाता है तो हर एक को अपना सब कुछ छोड़ना पड़ता है। ये कानून मशीयत है। अगर आप तो ये बात को हकीकत बसत कहे मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद, तो आगे बढ़ते हैं। उसने कहा कौन? सरदार मलाइका जिब्रील अमीन, सैयदुल मलाइका, मलकूतियों में सैयद। उसने कहा या रब्बे वमन तहतल किसा, परवरदिगार चादर के नीचे कौन है? हाथ बांध के एक जुमला कहने की इजाजत है, पता नहीं कितनी दुआ दे दो। सैयद हूँ मैं, जुमला तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। कहाँ पूछ रहा है मलक? आसमान पे। या रब्बे वमन तहतल किसा, नकल कौन कर रहा है? जनाबे सैयदा। कुछ नहीं समझे। अर्श पे गुफ्तगू हो रही है, सैयदा कह रही है अल्लाह से जिब्राइल पूछ रहा है या रब्बे वमन तहतल किसा। कभी ऐसे भी सुनो हदीस के साथ, वहाँ की गुफ्तगू जो फर्श पे बता सके उसे फातिमा ज़हरा कहते हैं। अज़मत फातिमा ज़हरा पे बुलंद सलावत तिलावत फरमाइए। सैयदा ने ही तो रिवायत की है, हदीस किसा की रिवायत जनाबे सैयदा से। तो सैयदा कह रही है वो पूछ रहा है अल्लाह से या रब्बे वमन तहतल किसा, चादर के नीचे कौन है? मैं हाथ जोड़ के जिब्रील से कहना चाहता हूँ, जिब्रील आपको नहीं मालूम कौन है? रोज वही लेके आते हो नबी पे। आप ना समझे तो कौन समझेगा। हर बात पे जोर लगाना जरूरी तो नहीं होता। रोज नबी पे वही लेके आते हो, आपको नहीं पता चादर के नीचे कौन है? रोज अली के सामने आते हो, आपको नहीं पता चादर के नीचे कौन है? रोज फातिमा की चक्की चलाते हो, जो अब भी नहीं बोल सका उसका अपना मुकद्दर है। रोज आके हसनैन का झूला झूलाते हो, आपको नहीं पता चादर के नीचे कौन है। आवाज आएगी पहले आता हूँ तो नूर के अलैदा अलैदा जुज़ होते हैं। आज सैयदा कह रही है फातमल नजमियत तहतल किसा, जब ये नूर पंजतन का चादर के नीचे मुकम्मल हो गया, मुकम्मल हो गया। तर्जमा में बिल्कुल सही आपके हवाले कर रहा हूँ। फ़अक़तमल नजमियत तहतल किसा, जब नूर चादर के नीचे मुकम्मल हो गया पंजतन का, तो वहाँ वाला भी जो रोज का आने वाला है, नूरी है, सैयदुल मलाइका है, वो नहीं पहचान रहा। उसी ने तो तुम्हें ये सबक दिया है, जब ये नूर एक जगह आ जाए तो मैं नहीं पहचानता तो आदम की नालायक औलाद कैसे पहचानता? सलावत भेजे मोहम्मद। जब ये नूर मुकम्मल हो गया तो वहां वाले ने कहा कौन है चादर के नीचे? और वहां उस राहिब की निगाह उस नूर ही पर है कि आज नूर मुकम्मल है। अगर इशारा करे तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ दे। आगे बढ़ जाऊंगा मैं तो बसत कहे मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद। दूसरी बात,
او قطعت بہل ارض، قرآن کی طاقت یہ ہے کہ وہ زمین کو قطع کر کے زمین کی تنابوں کو کھینچ سکتا ہے، یعنی فاصلے کو کم کر سکتا۔ فرض کیجئے میں یہاں سے اسلام آباد کے لیے ٹریولنگ کروں تو مجھے کم از کم 4 گھنٹے چاہیے 4 گھنٹے چاہیے کم از کم، جتنا مرضی تیز چلا لو 3.5 گھنٹے میں پہنچ جاؤں گا، لیکن گاڑی کی رفتار پہ منحصر ہے، لیکن اس سے زیادہ جلدی نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں جہاز سے جانا ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اس کے لیے بھی وقت درکار ہے، اس کے لیے بھی وقت درکار ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے زمین کی تنابوں کو کھینچ سکتا ہوں، مطلب کیا؟ یعنی ایک باریک سی بات آپ کے حوالے کر، قال الذی عنده علم من الکتاب، کب کی بات ہو رہی؟ قرآن مجید کب کی بات ہو رہی؟ جب حضرت سلیمان کو ہدہد نے آ کے کہا کہ میں ایک تخت دیکھ کے آیا ہوں، تو حضرت سلیمان نے کہا کیسا تخت جو ہمارے سے زیادہ خوبصورت ہے، ہمارا تخت تو ہوا میں اڑتا۔ اس نے کہا سرکار ہوگا ہوا میں اڑنے والا، لیکن جو وہ دیکھا ہے نا ملکہ سبا کا تخت، ملکہ سبا یعنی حضرت بلقیس کا تخت، کون ہے جو وہ تخت میرے سامنے پیش کرے؟ قرآن نے آواز دی افریت من الجن، جنوں میں افریت آگے بڑھے، اور کہا ہم لائیں یا نبی اللہ، کہا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ کہا بس چند لمحے گزریں گے کہ تخت آ جائے گا۔ نبی نے کہا دیر ہے، دیو آگے بڑھے، انہوں نے کہا ہم لاتے ہیں یا نبی اللہ، کہا کتنی دیر میں؟ کہا ان سے کم وقت میں آ جائے گا، چند لحظوں میں۔ نبی نے کہا دیر ہے۔ قرآن نے آواز دی، اب وہ آگے بڑھا جس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا، کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا، وہ بولا، اس نے کہا میں تخت لاتا ہوں۔ بس اس لفظ کو یاد رکھیے گا، یہی قرآن کہنا چاہ رہا ہے۔ لگا میں تخت لاتا ہوں، کب تخت آئے گا؟ کتنی دیر میں؟ کہا بس آنکھ جھپکے گی اور تخت آیا۔ آپ کے کیا کہنے جو پہنچ گئے ہو، آنکھ جھپکے گی کہ تخت آیا۔ یہ اس کی طاقت ہے جس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم ہے، اور اس کی طاقت کا کون اندازہ لگائے جس کے لیے قرآن آواز دے رہا ہے یقول الذین کفروا لست مرسلا۔ حبیب یہ کافر تجھے رسول نہیں مانتے تو نہ مانے، ان کے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، ان سے کہہ دے کہ تیری گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے، ایک وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے، اس پہ تو بعد میں آئیں گے کتاب کا علم بولے، لیکن اس وقت موضوع میرا یہ نہیں ہے۔ میں تو آپ کو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم ہے اس کی طاقت تو یہ ہے، تو جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہوگا، جو خود قرآن ناطق ہو، جو خود قرآن ناطق ہو، اس کے علم کا کیا لکھا مورخین نے؟ امام بخاری نے صحیح بخاری میں حدیث نقل کی، مولا علی کی شان میں کل 3 حدیثیں امام بخاری کو ملی۔ ویسے ہی آواز آ جائے گی، آپ سنتے چلیے۔ کیا کہا؟ امام بخاری نے 3 حدیثیں علی کی شان میں نقل کی، کتنی صحیح ہوگی؟ تو امام بخاری کو 3 ملی، اس میں سے ایک سنا لے جاؤ۔ اور قطعت بہل ارض، اس کو یاد رکھنا، زمین کو قطع کرتا ہے۔ قرآن کی طاقت یہ ہے، کہنے لگے کہ 39 دن تک 39 دن تک جب خیبر کی لڑائی ہوتی رہی اور خیبر فتح نہ ہوا،
39 दिन तक जब खैबर की लड़ाई होती रही और खैबर फतह न हुआ तो इमाम बुखारी ने कहा कि रसूल अल्लाह ने कहा लअउतिअन्ना रअयतु गदन रजुलन फर्रारन गैर फर्रारिन, कल मैं उसे दूंगा जो रजुल होगा कर्रार होगा गैर फर्रार होगा। अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते होंगे, वो अल्लाह उसके दोनों हाथों पर फतह देगा। तो असहाबे पैगंबर ने कहा कल हम ही में से किसी को अलम मिलेगा, क्योंकि अली हमारे दरमियान नहीं थे, अली मदीने में थे। आशोबे चश्म की वजह से अली की आंखों में आशोबे चश्म था, इसलिए अली को रसूल मदीने छोड़ के आए थे। तो कहने लगे हमें इत्मीनान था कि अलम हम ही में से किसी को मिलेगा। हैदर भाई जुमला याद रखिएगा, तारीखी जुमला मजमे के हवाले करने जा रहा हूं। कहता है सुबह फजर नमूदार हुई, इधर मुस्तफा ने नमाज फजर अदा की, उधर आवाज दी नाद अली जान, उधर नाद अली कहा, उधर नबी की आवाज पे नबी के वसी ने आवाज दी लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो उसी दिन मेरे भाइयों फैसला हो गया था, नाद अली सुन्नत मुस्तफा है, लब्बैक या रसूल अल्लाह सुन्नत मुर्तज़ा है। लो जुमले आगे हैं। कहते हैं उधर अली ने कंबल से कहा कंबल मेरा घोड़ा तैयार कर। कहा क्या हुआ आका? जनाब अमीर का मेरे मौला ने मुझे बुलाया। चश्म ज़दन में अली 80 किलोमीटर का फासला खैबर और मदीने का। और क़तिअत बिहिल अर्ज़, वो कुरान की तनाब, कुरान कह रहा है कुरान जमीन की तनाबों को खींच सकता है। 80 किलोमीटर का फासला अली ने चश्म ज़दन में तय किया। मुझे इस पे बिल्कुल भी हैरानी नहीं है, न तुम्हें होनी चाहिए कि अली चश्म ज़दन में मदीने से खैबर कैसे पहुंच गए। मैं तो ये देख रहा था कि सिर्फ अकेले नहीं आए, मैंने जो देखा तो कंबल साथ था। मैंने कहा कंबल आप कैसे आ गए? कहने लगे यही तो तुम्हें बताने के लिए आया हूँ। अली का दामन थामा हुआ था, जहाँ अली गए वहाँ मैं गया। तो अब तुम्हें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि तुम जन्नत में जाओगे कि जहन्नम में। अली का दामन थाम लेना, जहाँ मौला जाएगा वही गुलाम जाएगा। आपके क्या करें, सलामत रहिए। खैबर नहीं सुना उससे ज्यादा और क्या जल्दी कर सकता हूँ। लो तीसरी निशानी सुनो, बंदे से करीब हो गया। और कुल्ले मा बिहिल मौता, कुरान की ताकत ये है कि मुर्दों से कलाम कर सकता है। कुरान मौजज़ा है मुस्तफ़ा का, मौजज़ा है सरकार ख़त्मी मकतबत का। याद रखिएगा अजीज़ा ने ग्रामी क़द्र, जुमला बड़ा कीमती है, मेहनत होती है, आपके हवाले कर रहा हूँ। तौरात ज़बूर इंजील अल्लाह ने इनकी ज़मानत नहीं ली, कुरान की ज़मानत ली है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम इस ज़िक्र को उतारने वाले हैं, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। मुझे नहीं पता आप कितनी दाद दे दोगे, मैं जोर नहीं लगाता, मैं बात आप तक पहुंचाता हूँ। कायनात आदम व आलम में कुरान मजीद में मैंने 2 ही जगह ऐसा स्टेटमेंट कुरान में देखा है परवरदिगार का, जहाँ उसने हिफाजत की जिम्मेदारी ली है, या कुरान की या अहले बैत की। नहीं पहुंचे, खुदा की कसम नहीं पहुंचे। कुरान के लिए कहा हम इसके मुहाफिज हैं, अहले बैत के लिए कहा तुमसे रिज्क को दूर रखेंगे। कुरान मजीद मौजज़ा है सरकार ख़त्मी मर्तबत का, और ऐसा मौजज़ा तीनों किताबों में। ये मौजज़े की बात है, सुनो, ये कुरान मजीद का मौजज़ा है। कुरान मजीद का मौजज़ा सबसे बड़ा ये है कि कोई उसमें एक लफ्ज़ भी ऐड नहीं कर सकता, ना उससे निकाल सकता है। वरना तौरात ज़बूर इंजील आपको असली हालत में नहीं मिलेंगे। असली हालत में छोड़िए, फैसला हो जाए कितना मजमा मेरे साथ बैठा है और कितना बेदार है। रात तो हो गई है, लेकिन जुमला याद रखना हकीर फ़कीर का। तौरात ज़बूर इंजील जिस ज़बान में नाजिल की थी
اللہ نے آپ کو جرمن میں مل جائے گی، اردو میں مل جائے گی، فارسی میں مل جائے گی، فرینچ میں مل جائے گی، توریت بھی، زبور بھی، انجیل بھی، لیکن اس زبان میں نہیں ملے گی جس میں نازل ہوئی ہے۔ میں چیلنج کر رہا ہوں مصطفیٰ کا سرکار ختم مرتبت، یہ منبر کوئی چھوٹی جگہ نہیں ہوتی، یہاں بڑی بات ذمہ داری سے کی جاتی ہے۔ آپ مجھے لا کے دکھا دیجئے کس میں اتارا تھا اللہ؟ عبرانی زبان میں، اس زبان میں آپ کو نہیں ملے گی۔ اردو میں مل جائے گی، پرشین میں مل جائے گی، جرمنی میں مل جائے گی، ڈچ میں مل جائے گی، فرینچ میں مل جائے گی، عبرانی میں نہیں ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ جس میں اتارا تھا اسی میں ہے۔ کبھی ایسی تقریریں بھی سنا کیجئے عزیزان گرامی قدر، ایسی تقریریں بھی سننے کی عادت ڈالیے، قرآن مجید کے فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ جب قرآن کا ایجاز سمجھ میں آئے گا تبھی تو پتہ چلے گا کہ صاحب قرآن کی عظمت کیا ہے، جس پہ قرآن آیا اس کی عظمت کیا ہے۔ اب اگر یہاں تک بات پہنچ گئی ہے تو میں جملہ آپ کے حوالے کروں بصدقہ محمد و اہل بیت محمد، نہ ایک لفظ کوئی ایڈ کر سکتا ہے، نہ کوئی نکال سکتا ہے۔ اسی لیے تو قرآن نے جا بجا دعویٰ کیا ہے، اگر تم اپنے دعووں میں سچے ہو تو قرآن کی کوئی مثل لا کے دکھاؤ، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو قرآن کی آیتیں لا کے دکھاؤ، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو سورت لا کے دکھاؤ۔ چلو سورت نہیں لا سکتے تو آیتیں لا کے دکھاؤ، چلو آیتیں نہیں لا سکتے تو ایک آیت لا کے دکھاؤ۔ 3 آیتوں کا سورہ اللہ کا اتارا ہوا جسے سورہ کوثر کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ نبی کو حکم دیا جاؤ اسے کعبے کی دیوار سے ٹانگ دو اور چیلنج کر دو انہیں، کہ ہو تو ایک آیت لگا کے دکھاؤ اس پہ۔ 3 آیتیں ہم نے لگائی، چوتھی تم لے آؤ۔ کوئی نہیں لا سکا، خدا کی قسم کوئی نہیں لا سکا۔ جملہ کہنے کی اجازت ہے جب اس قرآن جو معجزہ ہے، معجزہ صاحب اعجاز کی دلیل ہوتا ہے، یعنی معجزہ کم ہوتا ہے، جس کا معجزہ ہوتا ہے اس کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ کے معجزے کی زیادہ اہمیت ہے یا حضرت عیسیٰ کی زیادہ اہمیت ہے؟ توجہ فرمائیے، میں ایک بحث آپ کے حوالے کر رہا ہوں، علم کلام کی بحث آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ کی زیادہ اہمیت ہے حضرت موسیٰ کے عصا کی؟ حضرت موسیٰ کی۔ اللہ چاہتا تو کوئی بھی عصا موسیٰ کے ہاتھ میں اژدہا ہو جاتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحب اعجاز کی طاقت بتاتی ہے کہ معجزے کا اثر کیا ہے۔ صاحب اعجاز بتاتا ہے کہ معجزہ کہاں تک اثر کر رہا ہے۔ تو اب دیکھو قرآن کہہ رہا ہے تم میری ایک مثل نہیں لا سکتے۔ جب قرآن کی ایک آیت کی کوئی مثل نہیں ہو سکتا تو تو اور میں مصطفیٰ جیسا کیسے ہو گیا؟ اے سرکار ختم مرتبت جیسا کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ جب معجزے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا تو صاحب معجزہ جیسا کیسے کوئی ہو سکتا ہے؟ تو مجھے تو آگے بڑھ جانا ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ اگر قرآن کے اعجاز کو دنیا سمجھ لے تو صاحب اعجاز کے منصب کا پتہ چل جائے۔ تیسری قرآن کی طاقت یہ ہے وَقَلَّمَ بِهِ الْمَوْتَى، کہ قرآن وہ ہے کہ ہم چاہتے تو قرآن مردوں سے کلام کرتا، ہم چاہتے تو قرآن مردوں سے کلام کرتا۔ کون ہے؟ پروردگار کہہ رہا ہم چاہتے تو قرآن مردوں سے کلام کرتا۔ تو پھر وارثان قرآن اور محافظان قرآن ایسے ہونے چاہیے جو مردوں سے کلام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو۔ ایک شخص آ گیا علی کے پاس، ہو گئی تقریر، اس نے آگے کہا یا علی میرا باپ مر گیا۔ علی نے کہا پھر امر ربی ہے، کہنے لگا وہ جائیداد چھپا گیا۔ علی نے کہا تو کیا کیا جائے؟ کہا پتہ ہے کیوں چھپائی ہے؟ علی اسی کو کہتے ہیں جو ہر چیز جانتا ہے۔ علی نے کہا بتا کیوں چھپا گیا؟ کہنے لگا میں آپ سے محبت جو کرتا ہوں وہ آپ سے دشمنی رکھتا تھا۔ باپ دشمن تھا، بیٹا دوست ہے۔ علی کے پاس آ گیا۔ علی نے کہا اچھا پھر کیا چاہتا ہے؟ کہا مولا مجھے میری جائیداد دلوائی ہے۔ علی نے کہا
باہر ہی ہے یا دفنا دیا؟ بیدار ہو جائے خدا کی قسم، تقریر منزل سے قریب ہو رہی ہے، بس صدقہ محمد اہل بیت محمد۔ اس نے کہا نہیں مولا ابھی باہر ہی دفنایا نہیں۔ علی نے کہا چل دی علی، سرانے پہنچے، قوم اٹھ گیا، علی کو دیکھا، سلام کیا، بیٹے کو دیکھا، وہ میں نے فلاں نخیلے میں درخت کے نیچے جائیداد چھپائی ہے، وصول کر لیں۔ فیصلہ ہو جائے خدا کی قسم، میری محنت آپ کے حوالے ہے، یاد رکھیے گا، اپنے دماغوں میں اور دلوں میں اس بات کو جگہ دیجیے گا۔ جب اس نے جائیداد کا بتا دیا تو امیر المومنین نے بیٹے کو دیکھا، پھر باپ کو دیکھا، پھر بیٹے کو دیکھا، پھر باپ کو دیکھا۔ بیٹے نے پوچھا یا علی کیا دیکھ رہے ہیں؟ آواز دی، علی نے کہا بتا جیتا رکھوں یا مار دوں؟ جیتا رکھوں یا مار دوں؟ اس نے کہا مولا آپ کا دشمن ہے، مار دیجئے۔ توجہ، مولا آپ کا دشمن ہے، مار دیجئے۔ اس نے کہا ایک لحظے کے لیے یا علی، باپ بولا، اس نے کہا ایک لحظے کی مہلت مل سکتی ہے، جانتا ہے علی مہلت دے سکتے ہیں۔ جو ہاتھ اٹھا سکتا ہے اس کا اب ہاتھ اٹھنا چاہیے۔ میں جملہ آخری آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ کہنے لگا ایک لحظے کی مہلت مل سکتی ہے۔ علی نے کہا کیا کرے گا؟ کہنے لگا چاہے کہ نصیحت سمجھ لے یا وصیت، اسے آخری بات یہی بنا کے جانا چاہتا ہوں، میں تو مر گیا جس دین پہ مرنا تھا، لیکن یہ جس دین پہ ہے اسی پہ باقی رہنا۔ کہنے لگا کیوں، تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا مرنے کے بعد پتا چلا پہلی منزل سے لے کے آخری منزل تک ہر منزل پہ علی سے واسطہ کرنا ہے۔ یہ ہے قرآن کی طاقت۔ آج کی بات کافی ہے، میں زیادہ بات نہ بنوا۔ راہوار کی زیارت برآمد ہونی ہے، بس اتنا خیال رکھنا اکیلا نہیں آتا، ماں ساتھ آتی ہے۔ یہ معجزہ نہیں ہے خدا کی قسم، ادھر نام حسین آتا ہے اور عزادار رونے لگ جاتے ہیں۔ پتہ ہے یہ کیا حدیث میں آیا ہے فکرہ؟ معصوم فرماتے ہیں جب تم روتے ہو نا، معصوم فرماتے ہیں اللہ نے مومن کے دل میں بعد کربلا ایک حرارت پیدا کر دی کہ جیسے ہی نام حسین آئے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ اپنوں کو بھی کوئی 3 دن سے زیادہ نہیں روتا۔ یہ حسین کی مظلومیت ہے خدا کی قسم، ہر سال غم تازہ ہو جاتا ہے۔ اور تم آوازیں تو تمہارے بس میں ہے نا، ہائے تو تمہارے بس میں۔ میرا کوئی امام ایسا نہیں ہے جس نے یہ نہ کہا ہو جب بھی ہماری مصیبت پہ رویا کرو، چیخ مار کے رویا کرو، امیر بن کے نہ آیا کر اس مجلس میں۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کبھی نیت سے آ کے رو کے تو دیکھ مظلوم کربلا کو۔ میں آپ سے گواہ بنا رہا ہوں، آپ تمام احباب کو میرا جملہ یاد رکھنا۔ ایک عالم جلیل نے، تم اپنے آنسوؤں کی قیمت کو پہچانو کہ آنسوؤں کی قیمت کیا ہے۔ ایک عالم جلیل نے خواب میں امام حسین کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہنے لگا، توجہ فرمانا عزیزو، کہنے لگا میں نے جب خواب میں مولا حسین کو دیکھا نا، سر سے لے کے پیر تک حسین زخموں سے چور تھے، لہو بہ رہا تھا۔ اگلے دن پھر خواب میں مولا آئے تو سارے زخم بھر گئے تھے، صرف 3 زخم باقی تھے۔ میں نے سوال کیا مولا کل جب دیکھا تھا تو سر سے لے کے پیر تک زخمی تھے، آج صرف 3 زخم ہیں۔ آواز یہ قیامت تک نہیں بھر سکتے۔ آواز مولا باقی کیسے بھر گئے؟ آواز کل ہمارے چاہنے والوں نے مجلس کی تھی اور ہم پہ گریہ کیا تھا، ملائکہ ان کے اشکوں کو شیشیوں میں بھر کے لائے تھے اور وہ میرے جسم
پہ لگایا تھا، تمہارے آنسو حسین کا مرہم ہے جس کی وجہ سے حسین کے زخم بھر جاتے ہیں۔ اس نے کہا مولا یہ 3 زخم کیوں نہیں بھریں گے؟ آواز ہے یہ ایسے کاری زخم ہے قیامت تک نہیں بھریں گے۔ آواز ہے مولا یہ کیسے زخم ہے؟ ایک کہتا ہے ایک سینے پہ زخم تھا، ایک گلے پہ زخم تھا، ایک بازوؤں پہ زخم تھا۔ کہنے لگا مولا یہ کیسے زخم ہے؟ آواز ہے یہ جو سینے کا زخم ہے یہ اکبر کی برچھی کا زخم ہے، جس نے ماتم کرنا ہے وہ میری طرف دیکھے۔ کہتا ہے دوسرا یہ گلے کا زخم، آواز ہے یہ اصغر کے گلے میں تیر لگنے کا زخم ہے۔ کہا مولا یہ بازوؤں کا زخم، آواز ہے یہ عباس کے کٹے ہوئے بازو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بڑی روحانیت ہے مجلس میں خدا کی قسم۔ جو رو پڑے ہو فاطمہ زہرا تم سے راضی ہو جائے۔ ایک ماں آتی ہے اپنے بیٹے کا پرسہ لینے کے لیے اور آ کے کہتی ہے کوئی میرے بچے پہ رونے والا ہے، کوئی میرے لال کا ماتم کرنے والا۔ عزادارو رہوار آئے گا تو سن تو لو کہ حسین کی رخصت کتنی قیامت کی ہے۔ میں تمہیں ایک فقرہ سنانا چاہتا ہوں، مقتل کے یہ فقرے ہیں۔ میر انیس نے یہ فقرہ لکھا اور مصرے میں قلم توڑ دیا، پورا مقتل 2 مصروں میں سمیٹ دیا میر انیس نے۔ سنو گے جملہ؟ مقاتل کے فکرے یہ ہیں کہ سب مارے گئے نا تو تنہا حسین کربلا کے ریگزار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حسین اکیلے تھے۔ جہاں کسی کا کوئی ایک مر جاتا ہے نا حیدر شاہ جی، سارا محلہ آتا ہے، سارے رشتہ دار آتے ہیں، کوئی آ کے دلاسا دیتا ہے، کوئی پانی پلاتا ہے، کوئی پوچھتا ہے بھائی کیوں رو رہا ہے، تجھے کیا ہوا؟ میر انیس نے قیامت نہیں کر دی، کہتے کربلا کے ریگزار میں قبضہ ذوالفقار پہ حسین پیشانی رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ میر انیس نے مصرع لکھا اور قلم توڑ دیا۔ میر انیس کہتے ہیں عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ ابھی حسین قبضہ ذوالفقار پہ پیشانی رکھے ہوئے تھے، پشت سے آواز آئی السلام علیکہ ایھا الغریب۔ تاریخ کے فکرے یہ ہے، حسین نے پلٹ کے دیکھا تو آواز دی وعلیکہ السلام۔ کون ہے جو عالم غربت میں سلام کر رہا ہے؟ آواز آئی انا برید الصغرا، میں فاطمہ صغرا کا قاصد ہوں۔ اور جن کے گھر میں اولاد ہے وہ جملہ سننا۔ مقتل کہتا ہے حسین اٹھنے کے بعد بیٹی کا خط لیا، آنکھوں سے لگایا، کہنے لگے لا قاصد میری بیٹی کا خط آیا ہے۔ مقتل کہتا ہے پہلا فقرہ خط کا لکھا تھا بابا بابا اب تو میرا اصغر بھی گٹھلیاں چلنے لگ گیا ہوگا۔ حسین نے کہا ابھی ابھی دفنایا ہے۔ آواز آئی اگلا فقرہ تھا بابا علی اکبر نے وعدہ کیا تھا کربلا کے بن میں جب سہرہ لگائے گا فاطمہ صغرا تجھے لینے کے لیے آئے گا۔ عزادارو جنہوں نے ماتم کرنا جملہ سنے، حسین اس جگہ آئے جہاں جوان بیٹے کا لاشا پڑا تھا، لاشے پہ آگے حسین نے کہا علی اکبر اٹھو بیٹا، بہن کا خط آیا ہے۔ ابھی بیٹے کی لاش میں تھے، ایک سنسناتا ہوا تیر آیا، حسین کی پیشانی میں لگا، لہو کا فوارہ نکلا۔ حسین نے خط کو اس لہو میں در کرنے کے بعد کہا سے یہ خط لے جا اور جا کے کہنا تیرے پیارے مارے گئے، تیرا چچا مارا گیا، تیرے اصغر کو تیر لگ گیا، تیرے اکبر کے کلیجے میں برچھی کا پھل۔ اجرکم اللہ، مولا کسی کام میں نہ بلائے۔ ابتدائے مسائل ہے، ابھی 2 روایتیں پڑھنی ہیں، پھر زیارت آئے گی، جی بھر کے ماتم کر لینا۔ مقتل جو فکر یہ ہے عزیزان گرامی قدر، مقاتل نے لکھا حسین ابن علی اس کے بعد خیمہ گاہ میں آئے، آ کے ایک ایک خیمے کا پردہ الٹا اور کہتے جاتے تھے اے میرے شیرو، اے میرے دوستو، اے میرے ناصرو۔ کوئی آواز نہیں آتی تھی۔ حبیب کے خیمے کا پردہ الٹا، اور زہیر کے خیمے کا پردہ الٹا، عابس شاکری کے خیمے کا پردہ الٹا، ایک ایک خیمے کا پردہ الٹتے جاتے تھے۔ پھر اس جگہ آئے جہاں بیویوں کا ہجوم تھا، اس جگہ آئے جو زینب عالیہ کا خیمہ تھا، وہاں آ کے کہنے لگے زینب ذرا کرتا تو لاؤ۔
زینب وہ کرتا لائی جو ماں نے سیا تھا، حسین نے وہ کرتا لیا، اسے پارا پارا کرنا شروع کیا۔ بہن نے کہا بھیا یہ تو پہلے سے بوسیدہ ہے، آپ اسے کیوں پارا پارا کر رہے ہیں؟ آواز آئی زینب ابھی کچھ دیر میں میری لاش کو لوٹا جائے گا، کوئی امامہ اتارے گا، کوئی ابا اتارے گا۔ زینب شاید پرانا سمجھ کے اسے میرے جسم پہ باقی رہنے دے۔ جناب زینب نے کہا بھیا کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاؤ۔ حسین بیٹھ گئے، کہا ذرا گردن بلند کیجئے۔ بھائی نے گردن بلند کی، بہن نے گلے پہ بوسا دیا۔ کہا زینب یہ کیا کرتی ہو؟ آواز آئی جب اماں کرتا سی رہی تھی تو کہہ رہی تھی زینب جب بھائی کرتا لینے کے لیے آئے تو سمجھنا آخری بات ہے، پھر بھائی کے گلے پہ خنجر چلے گا۔ حسین اٹھے اور اٹھ کے کہنے لگے زینب ذرا شانے سے رنا ہٹانا۔ جناب زینب نے رنا ہٹائی، بھائی نے بہن کے بازو پہ بوسا دیا۔ بھیا کیا کرتے ہو؟ آواز آئی زینب ان ہاتھوں میں رسیاں ڈلے گی۔ مقتل کہتا یہ کہہ کے رخصت ہوئے، اور یہ کہتے ہوئے رخصت ہوئے، یا زینب ام کلثوم یا زینب رقیہ علیکم انی السلام، اے میری ماں کی کنیز فضا تجھے بھی حسین کا آخری سلام ہو۔ اب جس نے ماتم کرنا وہ میری طرف دیکھ کر، میں پہلا مسائل کا فکرہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ عزتدار مقتل کہتا ہے حسین ایسے نکلے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے حسین رہوار پہ سوار ہوئے، لجام فرس کو کھینچا، زلجنا آگے نہیں بڑھتا۔ حسین نے زلجنا کی گردن میں باہیں ڈالی، اے میرے نانا کے گھوڑے یہ میری آخری سواری ہے، اب حسین تجھے زحمت نہ دے گا۔ وہ بے زبانی میں کیا کہتا، اس نے اپنی گردن کو گھمایا، اب جو دیکھا 4 سال کی معصومہ سمیں 2 سال سے لپٹے ہوئے نہ جا بابا نہ جا بابا۔ حسین گھوڑے سے اترا، سکینہ ہم تمہیں رخصت کرائے تھے بیٹا، بابا رخصت تو کر دیا تھا، آخری دفعہ سینے پہ سنا لو۔ حسین کربلا کی تپتی ہوئی ریت پہ لیٹ گئے، سکینہ کو اپنے سینے پہ لٹایا، ایک خاک اٹھائی سر میں ڈالی بچی کے، مٹھی خاک کی جیسے ہی سر میں ڈلی آواز دے کہ سکینہ آج سے تم یتیم ہو بیٹا۔ بچی کو اس وقت نہ پتا چلا کہ یتیمی کسے کہتے ہیں، بابا یتیمی کسے کہتے ہیں، جس کا باپ مارا جائے اسے یتیم کہتے ہیں۔ یہ کہہ کے حسین رخصت ہو گئے۔ 7 حملے کیے حسین نے، غریب کربلا کہتے جاتے تھے یا ابطال الصفا یا فرسان الحیجہ مالی انادیکم ولا تجیبونی، اے میرے شیرو میں تمہیں آواز دیتا ہوں، تم میری آواز پہ لبیک نہیں کہتے۔ کربلا کے بن میں لاشیں تڑپنے لگے، ایک لاش 8 دفعہ فرات کے کنارے اٹھا، یہ ابو الفضل العباس کا لاشا تھا۔ حملہ کرتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے تم نے میرے اکبر کو مار دیا، تم نے میرے قاسم کے ٹکڑے کر دیے، تم نے میرے عباس کے بازو کاٹ دیے۔ اس کے بعد حملہ کرتے اور اتنی دور تک فوجوں کو بھجایا کہ تاریخ کہتی ہے کہ کوفے کی دیواروں سے فوجیں ٹکرائی۔ یہ کہہ کے واپس پلٹ رہے تھے، آواز آئی یا ایت نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی الجنۃ۔ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوجیں واپس پلٹی۔ فاطمہ زہرا کا چاند شام کے بادلوں میں کھلنا شروع ہو گیا، کوئی تیر مارتا تھا کوئی تبر مارتا تھا۔ جو مجھے حیرت سے دیکھ رہے ہو وہ ماتم کے مقام پہ آ گئے ہو، جملہ سننا مقتل کہتا ہے ایسے میں حسین آدھا میں کھلتے چلے تیر و تبر میں۔ اب یہاں جملہ میرا نہیں ہے، امام زمان زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں 1900 تیر حسین کے جسم اطہر پہ تھے، پشت زلجنا پہ حسین جھوم رہے تھے۔ کہتے ہیں امام زمان علیہ السلام کیا سلام ہو میرا جد مظلوم پر جو 53 منٹ نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا، تیروں پر حسین آہستہ آہستہ لاشا زمین پہ آیا۔ سنو گے 8 کلومیٹر سے آخری جملہ زیارت آ جائے گی، 8 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہے مقام صاحب الزمان کا، جہاں حسین گھوڑے سے اترے تھے وہاں سے باب سدرہ، اور باب سدرہ سے مقتل گاہ، اور مقتل گاہ سے جہاں دفن ہے، یہ ساری جگہیں مختلف ہے، نہیں پڑھتا کیسے آئے، لیکن مقتل کا ایک فکرہ ایسا ہے تاریخ نے لکھا حسین نے کچھ فاصلہ تو گولیوں کے پل کھسٹ کے طے کیا، باقی فاصلہ
फासला शिमर में हुसैन की जुल्फों में हाथ डाला, खींचना शुरू किया, आवाज आई ना मार, मैंने चकिया पीस के पाला है। उधर खंजर चला, उधर जमीन में लगा आया, आवाज आई काद कोतल अल हुसैन मैं दर्ब वाला। जब रिदा सर